کیا آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان کا 80% حصہ صرف ایک چیز پر کھڑا ہے، اور اگر وہی چیز آپ کو نہ آئے تو آپ نہ صحیح بول سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں فیل کی، یعنی ورب۔ چلیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ علی نے کتاب پڑھی میں فیل کون سا ہے، تو آپ شاید فوراً سے کہہ دیں گے کہ پڑھی۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی، فعل تام ہے یا ناقص، فعل معروف ہے یا مجہول، اور ماضی، حال ہے یا مستقبل؟ اگر آپ ان سوالوں میں ذرا بھی کنفیوز ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فوزیہ، اور آج کے لیکچر میں ہم صرف چند منٹ میں فعل کی تعریف سے لے کر فعل کی تمام اقسام اتنی آسان مثالوں سے سمجھیں گے کہ آپ کو اس کے لیے کبھی دوبارہ کتاب کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کوئز بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فعل یا ورب ہوتا کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں، بشرط یہ کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، یعنی ماضی، حال یا مستقبل۔ یعنی فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی زمانے کے ساتھ معلوم ہو۔ مثلا احمد خط لکھتا ہے، اس میں لکھتا ہے فعل ہے۔ سارا نے کھانا کھایا، اس میں کھایا فعل ہے۔ اسی طرح علی آیا، بچے کھیل رہے ہیں، وہ کل لاہور جائے گا۔ ان جملوں میں آیا، کھیل رہے ہیں، جائے گا فعل ہیں۔ یاد رکھیے کہ کام یا حالت کوئی بھی اور پلس زمانہ مل کر فعل بناتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی جملے میں سے فعل کو کیسے پہچانا جائے؟ یاد رکھیے کہ اردو میں جتنے بھی اصل کام ہیں ان الفاظ کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، مصدر کی علامت نون الف نہ آتی ہے، یعنی کہ کھانا، پینا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، دوڑنا، سونا۔ اب جب یہ جملے میں استعمال ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے ساتھ زمانہ بھی شامل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کچھ یوں بن جاتے ہیں جیسے کہ لکھنا سے لکھتا ہے، کھانا سے کھایا، پینا سے پیے گا، ٹھیک ہے، سوئے گا۔ تو یہ اس طرح سے بن جاتے ہیں۔ فعل کی اقسام ایک ہی اعتبار سے نہیں ہوتی، یہاں اکثر طلباء کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ فعل کی اقسام مختلف اعتبار سے ہوتی ہیں، مثلا معنی یا تعلق مفعول کے اعتبار سے، اسی طرح فاعل کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، تمامیت کے لحاظ سے۔ اسی لیے اگر امتحان میں پوچھا جائے کہ معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں تو آپ نے ساری کی ساری اقسام نہیں لکھ دینی۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ زیادہ تر امتحان میں پوچھے جانے والا سوال بھی یہی ہے کہ معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں۔ تو چلیے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہیں۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل لازم یعنی کہ انٹرانزٹیو ورب، اور فعل متعدی ٹرانزٹیو ورب۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ انگلش میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جن بچوں کی انگلش اچھی ہوتی ہے، اردو کمزور ہوتی ہے، تو وہ اس کو کوریلیٹ کر کے بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر اپنا مطلب مکمل کر لے اور اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو، فعل لازم کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اس جملے میں مفعول جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، یعنی سبجیکٹ، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آبجیکٹ۔ مثلا علی آیا، اب یہاں پر جملہ مکمل ہو رہا ہے، علی آیا، ہمیں مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کہاں سے آیا، علی کیوں آیا، ٹھیک ہے؟ تو علی آیا ایک مکمل جملہ ہو رہا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا مطلب پورا کر رہا ہے، تو اسی لیے یہ فعل لازم ہے۔ اسی طرح بچہ سو گیا، پرندہ اڑ گیا، احمد ہنسا، لڑکا دوڑا، ان سب میں فعل جو ہے وہ اپنے فاعل ہی کے ساتھ معنی مکمل کر رہا ہے، اس کو مفعول کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ فعل کو فاعل لازم ہے، مفعول نہیں۔ آپ کو ایک ٹرک بتا رہی ہوں، فعل لازم کی ایک ٹرک ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو سوالوں کا جواب نہ ملے، مثلا کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، ان سوالوں کا جواب نہ ملے تو سمجھ جائیں کہ فعل لازم ہے۔ یعنی کہ بچے نے مارا، کس کو مارا، اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو یہ فعل لازم ہے کیونکہ ہمارے پاس مفعول نہیں ہے۔ علی نے کھایا، اب کیا کھایا،
اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو یہ فعل لازم ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں فعل متعدی۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو صرف فاعل سے پورا نہ ہو بلکہ اسے بات واضح کرنے کے لیے مفعول یعنی آبجیکٹ کی بھی ضرورت پڑے۔ مثلاً یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلم نے خط لکھا، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اسلم نے لکھا تو سوال باقی رہ جائے گا نا کہ اسلم نے کیا لکھا، تو اس کا جواب ہے کہ اسلم نے خط لکھا۔ اب خط آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، تو جب مفعول موجود ہو اور فعل کے لیے صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کرنا ممکن نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ فعل متعدی ہے، کیونکہ صرف فاعل جو ہے وہ فعل کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، فعل کو مفعول کی بھی ضرورت ہے، تو اس لیے یہ متعدی ہے۔ اسی طرح عائشہ نے کھانا کھایا، استاد نے سبق پڑھایا۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فعل لازم اور متعدی کا فرق کیا ہے، کہ فعل لازم میں فعل کے ساتھ صرف فاعل ہوتا ہے اور بات مکمل ہو جاتی ہے، مگر فعل متعدی میں فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت یا زمانہ وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل۔ اسی طرح اس کو انگلش میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ٹینس بولتے ہیں۔ پاسٹ ٹینس یا فعل ماضی جو ہے وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، یعنی کہ اسلم نے نماز پڑھی، وہ کل لاہور گیا، یعنی ماضی میں کوئی کام ہو رہا ہے پاسٹ میں، تو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایسا کوئی کام جو حال میں ہو رہا ہے، یعنی کسی کام کا کرنا یا ہونا اگر موجودہ زمانے میں پایا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں فعل حال ہے، یعنی سارا پڑھتی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور ایسا کوئی کام جو آپ کی روٹین میں ہے اور لگاتار ہو رہا ہے تو وہ موجودہ زمانے میں یعنی فعل حال اسے بولیں گے۔ اسی طرح سے وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مستقبل میں ہو یا آنے والے زمانے میں ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل مستقبل ہے یا یہ فیوچر ٹینس ہے، یعنی ہم کل تفریح کے لیے جائیں گے، میں ٹیسٹ میں اول آؤں گا۔ اب ہے فاعل کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ تو فاعل کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف کیا ہے؟ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ مثلا احمد نے خط لکھا، یہاں ہمیں معلوم ہے کہ خط کس نے لکھا؟ احمد نے، لہٰذا لکھا فعل معروف ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں فعل کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے نا، تو فعل کیا ہے؟ معروف ہے۔ وہ اس لیے معروف ہے کیونکہ ہمیں اس کا فاعل یا سبجیکٹ پتہ ہے کہ وہ کام کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح استاد نے سبق پڑھا، تو اس کا بھی ہمیں فاعل معلوم ہے، سبق کس نے پڑھا؟ استاد نے، تو سبق کیا ہے؟ فعل معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل ہمیں معلوم ہے۔ اب ہے فعل مجہول، تو یہ اس کے بالکل برعکس ہے، جسے جملے میں یعنی کہ کام کرنے والے یعنی فاعل کو ظاہر نہ کیا جائے اور توجہ کام یا اس کے نتیجے پر ہو، وہاں فعل مجہول کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ خط لکھا گیا تو یہاں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ خط کس نے لکھا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ خط لکھنے والا کون ہے، فاعل کون ہے۔ فاعل کی جب ضرورت نہیں ہوتی ہے نا تو یہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ بس ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ خط لکھا گیا، یہ فعل مجہول ہے، تو لکھا یہاں پر فعل مجہول ہے۔ اسی طرح دروازہ کھولا گیا، ٹھیک ہے، فاعل بیان نہیں کیا گیا، کس نے دروازہ کھولا، یہ سوال باقی ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ دروازہ کس نے کھولا، بس ہمارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ دروازہ کھولا گیا، تو یہاں پر کھولا جو ہے وہ فعل مجہول ہے۔ تو اس کی دونوں کی پہچان کا آسان طریقہ ہے کہ فعل معروف وہ ہے جس میں آپ کو فاعل کا پتہ ہوتا ہے، اور مجہول وہ ہے جس میں آپ کا فاعل غائب ہوتا ہے، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کام کس نے کیا ہے۔ اب ہے تمامیت کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ تو تمامیت کے لحاظ سے بھی فعل کی 2 ہی اقسام ہیں، فعل تام اور فعل ناقص۔ یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور آپ سے اکثر آپ کے MCQs میں یہ آتا ہے۔ وہ فعل جو اپنا مطلب مکمل کر لے اور اسے معنی مکمل کرنے کے لیے کسی خبر کی ضرورت نہ ہو، فعل تام کہلاتا ہے۔ یعنی علی آیا، بچہ سو گیا، پرندہ اڑ گیا، تو یہاں پر فعل کے ذریعے سے بات مکمل ہو رہی ہے، بات کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے فعل تام۔ اب فعل ناقص جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، یعنی کہ ایسا فعل جو اپنا مطلب مکمل کرنے کے لیے اس کو کسی خبر کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ میں وہ کچھ نہیں ہوتا، وہ ناقص ہے، اس سے بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ علی ہے، زینب ہے، تو ہم کہیں گے کہ کیا ہے، زینب کیا ہے، علی کو کیا ہے، بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بات کو مکمل کرنے کے لیے کسی خبر کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ علی اچھا لڑکا ہے، ہاں اب بات کی سمجھ آ رہی ہے، تو اس لیے یہ وہ یعنی ہے، ہیں،
ہو، تو یہ وہ ورڈ ہیں، وہ افعال ہیں جن کو بولنے سے جملے کا مطلب واضح نہیں ہوتا، اس لیے ان کو فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ چلیے اب میں آپ کو ایک ہی فعل کو مختلف اعتبار سے پہچاننے کا طریقہ بتاتی ہوں، یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ علی نے کتاب پڑھی ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھی جو فعل ہے، آپ یہ بتائیں کیا اس کو مفعول کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، یہاں اسے مفعول کی ضرورت ہے، کتاب کی ضرورت ہے، کتاب آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ فعل متعدی ہو گیا، کیونکہ فعل کو مفعول چاہیے، اس لیے وہ فعل متعدی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل میں زمانہ کون سا استعمال ہو رہا ہے، ٹینس کون سا استعمال ہو رہا ہے۔ پڑھی یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا فعل کو فاعل کی بھی ضرورت ہے؟ تو جی ہاں، فاعل بھی موجود ہے جملے میں، علی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل معروف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سب کے بعد جملے کا جو مفہوم ہے وہ بھی مکمل اور واضح ہے، ہمیں بات کی مکمل سمجھ آ رہی ہے اس جملے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل تام بھی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ایک ہی فعل کو مختلف اعتبار سے مختلف نام دیے جا سکتے ہیں۔ اب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، میں ایک جملہ پڑھتی ہوں، احمد نے دروازہ کھولا۔ اب بتائیے، کھولا فعل لازم ہے یا متعدی؟ سوچیں، دروازہ، کیا کھولا؟ دروازہ، ظاہر ہے، تو جواب موجود ہے، لہٰذا فعل متعدی ہے کیونکہ مفعول موجود ہے، اور احمد بھی معلوم ہے یعنی فاعل بھی معلوم ہے، تو یہ فعل معروف بھی ہے، اور فعل ماضی بھی ہے کیونکہ کھولا ماضی میں بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح جملے کی مکمل سمجھ آ رہی ہے تو فعل تام بھی ہے۔ تو ایک ہی جملے کو ہم نے مختلف اعتبار سے جج کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک زبردست ایگزام ٹرک دے رہی ہوں کہ اگر آپ کو ایگزام میں یہ صرف یہ پوچھا جائے آپ سے کہ علی آیا میں آیا کون سا فعل ہے، تو فوراً فعل کہہ کر آپ نے نہیں رک جانا، بلکہ اپنے سوال کو غور سے پڑھنا ہے کہ معنی مفعول کے لحاظ سے پوچھا ہے، فاعل کے لحاظ سے پوچھا ہے، زمانے کے لحاظ سے پوچھا ہے، یا تمامیت کے لحاظ سے پوچھا ہے، یعنی جواب ہمیشہ سوال کے اعتبار سے ہی ہوگا۔ تو چلیے آئیے آخر میں پوری بات ایک بار پھر انتہائی مختصر انداز میں یاد کر لیتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ یعنی کہ فعل کیا ہے؟ کام یا حالت، کوئی بھی کام کرنا، سہنا، کوئی بھی حالت جو کوئی کام کرنے کا پتہ دے۔ لازم کیا ہے؟ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں فعل کو۔ فعل متعدی کیا ہے؟ اس میں فعل کا اثر مفعول تک جاتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ معروف کیا ہے؟ فعل کو فاعل کی ضرورت ہے، فاعل معلوم ہونا چاہیے۔ مجہول کیا ہے؟ کہ مجہول میں ہمارا فاعل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صرف کام کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح ماضی گزرے ہوئے وقت کا کام ہوتا ہے، اسی طرح حال موجودہ وقت میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے یا مستقل ہوتا ہے، اسی طرح مستقبل کیا ہے؟ آنے والے وقت کا کام۔ اور فعل تام کیا ہے؟ یعنی جو آپ کا مکمل جملہ یا مکمل معنی مکمل کر دے۔ اور ناقص کیا ہے؟ یعنی اس کو اپنی تکمیل کے لیے کسی نہ کسی خبر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتا۔ چلیے، اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو فعل کی اقسام کی سمجھ آ گئی ہے تو کامنٹ میں صرف ایک جملہ لکھیں، فعل اب مشکل نہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں MCQs کا چیلنج لے کر آؤں آپ کے لیے، تو وہ بھی کامنٹ میں بتائیے۔